السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 روز بعد پادری سلوبہ بن نستوزا گرجے میں تمام عیسائی سرداروں سے کہہ رہا تھا، حقیقت کو دیکھو، کسریٰ کی اتنی زبردست فوج مدینے کی قلیل سی فوج کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکی۔ تم نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لیا ہے، اب مسلمانوں سے ٹکرا کر تم تباہ ہو جانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ وقت کا ساتھ دو۔ مسلمانوں نے تمہارے مذہب کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں اور آتش پرستوں کو بھی اپنے اپنے عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ مسلمانوں نے عدل و انصاف میں جو مساوت قائم کی ہے وہ تم خود دیکھ رہے ہو، اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ تم ان کے خلاف آتش پرستوں کے دوش بدوش لڑے تھے، لیکن مسلمانوں نے تمہارے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کاشتکاروں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، ان کی فصلوں میں اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں چھوڑے، بلکہ آتش پرست حاکم ان غریب کسانوں پر جو ظلم و تشدد کرتے اور ان کی کھیتیوں کی پیداوار اٹھا لے جاتے تھے، یہ لوٹ کھسوٹ ختم ہو گئی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہ کرو کہ مسلمان رعایا کے پورے حقوق دے رہے ہیں۔ تم پر خدائے یسوع مسیح کی رحمت ہو۔ ایک سردار نے پادری سلوبہ کو ٹوکتے ہوئے کہا، کیا تم ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہو کہ ہم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں؟ کیا یہ ہماری بے عزتی نہیں؟ ایک اور سردار نے کہا، مسلمانوں نے تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پادری سلوبہ نے کہا، کیا تم نے انہیں فاسنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنے لڑکیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا وہ تمہاری لڑکیوں کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے؟ اور مت بھولو کہ کسریٰ کے حاکموں نے تمہاری کتنی لڑکیوں کے ساتھ زبردستی شادی کی تھی۔ جسے وہ جو لڑکی اچھی لگی وہ اسے حکمن لے گیا۔ اور یہ بھی سوچو کہ فارس کے وہ سالار اور کمانڈر کہاں ہیں جن کے ساتھ مل کر تم نے مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں لڑی؟ کیا انہوں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم کس حال میں ہو؟ کیا انہوں نے آ کر دیکھا ہے کہ تم میں سے جو مارے گئے ہیں ان کی بیویاں کس حال میں ہیں، ان کے بچے کس حال میں ہیں، اور مسلمان تمہیں سزا تو نہیں دے رہے؟ بے شک وہ ہمیں بھول گئے ہیں۔ ایک بوڑھے سردار نے کہا، تو بجا کہتا ہے مقدس باپ۔ ایک اور سردار بولا، اب بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں کس راستے پر لے جانا چاہتا ہے؟ یہ تمہاری سلامتی کا راستہ ہوگا، پادری سلوبہ نے کہا۔ اس میں تمہارے جان و مال کی اور تمہارے مذہب کی سلامتی ہے۔ میں مسلمانوں کی اطاعت قبول کر رہا ہوں، اور میں بقیہ اور بسما کے علاقے کی تمام قابل کاشت اراضی کا لگان وصول کر کے مسلمانوں کو ادا کیا کروں گا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حسن سلوک، عدل و انصاف اور اسلوب حکومت سے متاثر ہو کر دیر ناتس کے پادری سلوبہ بن نستونا نے سب سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے جا کر اطاعت قبول کی اور 10,000 دینار خالد رضی اللہ عنہ کو پیش کیے۔ اس رقم کے ساتھ وہ ہیرے اور بیش قیمت موتی بھی تھے جو کسریٰ اردشیر نے پادری سلوبہ کو تحفے کے طور پر دیے تھے۔ یہ موتی دراصل رشوت تھی جو اردشیر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے پادری سلوبہ کو دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک معاہدہ لکھا گیا۔ یہ معاہدہ مدینے کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سلوبہ بن نستونا کی قوم کے ساتھ طے ہوا اور تحریر کیا جاتا ہے۔
इसके मुताबिक सलोबा बिन नस्तोना ईसाई कौम की तरफ से 10,000 दिनार सालाना बतौर जिजिया अदा करेगा और किसरा के हीरे और मोती इस रकम के अलावा वसूल किए जाएंगे। जिजिया की रकम सिर्फ इन ईसाइयों से हर साल वसूल की जाया करेगी जो इसकी इताअत और तौफीक रखते हैं और जो कमाने के काबिल होंगे। हर किसी को जिजिया का इतना ही हिस्सा देना पड़ेगा जितना वो आसानी से अदा कर सकेगा। इस मुआहदे की रूह से मुसलमानों पर यह फर्ज आयद होता है कि वो ईसाइयों की बस्तियों, बाकिया और बसमा को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करे। पादरी सलोबा बिन नस्तोना को इसकी कौम का नुमाइंदा तस्लीम किया गया है। इस मुआहदे पर जो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु किया है, तमाम मुसलमान रजामंद है और इस पर अमल करेंगे। पादरी सलोबा उस इलाके की नामूर शख्सियत थी। इर्द गिर्द के बड़े बड़े सरदारों और सरकर्दा अफराद ने जब देखा कि सलूबा ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की इताअत कबूल कर ली है, तो वो सब हीरा पहुंचे और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की इताअत कबूल करने लगे। उन्होंने जो नकद जिजिया अदा किया वो 20 लाख दिरहम था। मुसलमानों की शुजाअत की धाक दूर दूर तक बैठ गई। बड़ा ही वसी इलाका मुसलमानों के जेरे नगे आ गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वक्त ज़ाया किए बगैर इस इलाके में इस्लामी हुकूमत कायम कर दी और इन्हीं सरदारों में उमरा मुखत्तिब करके मुख्तलिफ इलाकों में मुकर्रर कर दिए गए। इसके साथ ही अपनी फौज के कुछ दस्ते इस मकसद के लिए सारे इलाके में फैला दिए कि कहीं से इस्लामी हुकूमत के खिलाफ बगावत न उठ सके। ये दस्ते घुड़सवार थे और बर्क रफ्तार। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने 3 बड़े ही तेज और फुर्तीले सालारों जरार बिन लाजोर, काका और मुसन्ना बिन हारिसा को इन दस्तों के साथ भेजा था। इन तीनों का अंदाज ऐसा जारहाना था कि जिधर जाते थे उधर लोग दुबक जाते और इनके सरदार आगे आकर इताअत कबूल कर लेते थे। इस तरह जून 633 ईस्वी रबीउल आखिर 12 हिजरी में दजला और फुरात के दरमियानी इलाके इस्लामी सल्तनत में आ गए। तख्त व ताज के हवसकारों ने अपनी कौमों की तारीकियों में गुम किया और अपने मुल्क दुश्मन के हवाले किए हैं। फारस की शहनशाही जो नाकाबिल तस्कीर समझी जाती थी और जिसकी कौम जिरापोश थी, अब जवाल पजीर थी। मुसलमानों की फौज की नफरी फारस की फौज के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। ये नफरी जिरापोश भी नहीं थी और आतिश परस्तों की फौज की तरह अपनी ज्यादा मुसल्ले भी नहीं थी, मगर आतिश परस्त शिकस्त पे शिकस्त खाते चले गए और फारस के दारुल हुकूमत मदाइन को खतरा पैदा हो गया। वह अब किसरा उर्दशेर नहीं था, वो सदमे से मर गया था। तारीख गवाह है और ये कुरान का फरमान है कि अल्लाह जिस कौम को उसके आमाल बद की सजा देने पर आता है, उस पर नाअहल और खुद गर्ज हुक्मरान मुसल्लत कर देता है जो इसी कौम के अफराद होते हैं। अल्लाह का ये कहर आतिश परस्तों पर गिरना शुरू हो गया था। मदाइन में उर्दशेर की मौत के बाद उसके खानदान में तख्त व ताज की जंग शुरू हो चुकी थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के जासूस मदाइन में ही नहीं, किसरा के महल में भी पहुंचे थे। वो जो खबरें भेज रहे थे वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए उम्मीद अफजा थी। मदाइन का तख्त अब वो तख्ता बन चुका है जिस पर मैयत को गुस्ल दिया जाता है। एक जासूस ने मदाइन से आकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया, ये तख्त किसरा के 3 सैयदों की जान ले चुका है। उर्दशेर की मुताद्दिद बीवियां हैं और हर बीवी के जवान बेटे हैं। हर बीवी अपने बेटे के सर पर किसरा का ताज रखना चाहती है। उर्दशेर के मरने के बाद एक शहजादे को तख्त पर बिठाया गया। 2 रोज बाद वह अपने कमरे में इस हालत में मुर्दा पाया गया कि उसका सर उसके धड़ से अलग था। 2 निहायत खूबसूरत
اور نوجوان لڑکیوں کو، دربان کو اور 2 پہرے داروں کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ اس شہزادے کے قتل کے شبہ میں ان سب کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کی جگہ اردشیر کی ایک اور بیوہ کے بیٹے کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھا گیا۔ تیسرے دن اس نے شراب پی اور بے ہوش ہو گیا اور ذرا دیر بعد مر گیا۔ اب 7-8 آدمیوں اور 3 جوان عورتوں کو شہزادے کو شراب میں زہر پلانے کے شبہ میں قتل کیا گیا۔ سالار اعلیٰ تیسرا شہزادہ تخت پر بیٹھا۔ دوسرے روز محل کے باغ میں ایک بڑی دلکش رقاصہ کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ کہیں سے بیک 2-3 تیر آ گئے، ایک اس کی آنکھ میں، دوسرا اس کی شہرگ میں اتر گیا۔ کسریٰ کا تخت پھر خالی ہو گیا۔ تخت ابھی تک خالی ہے۔ کسریٰ کے وزیر اور 2 سالاروں نے تاج پوشی کا سلسلہ روک دیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو علاقے فارس کی شہنشاہی میں رہ گئے ہیں انہیں مسلمانوں سے بچایا جائے۔ انہوں نے دجلہ کے پار اپنی فوج کو اس طرح پھیلا دیا ہے کہ ہم جس طرف سے بھی پیش قدمی کریں ہمیں روک لیا جائے۔ ان کی اس فوج کی نفری کتنی ہوگی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہم سے دگنی ہوگی، جاسوس نے جواب دیا۔ اس سے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہو سکتی۔ مدائن دجلہ کے پار ہے۔ آتش پرست ہمیں دریا پار کرنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے دریا اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو روک نہیں سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، آتش پرست ہمیں روکنے کے قابل نہیں رہے۔ جس قوم کے سرداروں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اس قوم کی قسمت میں تباہی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ہم مدائن کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم دشمن کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں کو کوچ کے احکام دے ہی رہے تھے کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ مدینے سے خلیفۃ المسلمین کا قاصد آیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے قاصد کو فوراً اندر بلایا۔ کیا مدینے کے لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کرتے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے قاصد سے پوچھا۔ خدا کی قسم مدینے کی ہوائیں بھی آپ کو یاد کرتی ہے، قاصد نے کہا۔ امیر المومنین مسجد میں آپ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کئی بار کہہ چکے ہیں، کیا مائے خالد رضی اللہ عنہ جیسا ایک اور بیٹا جن سکے گی؟ لوگ ہر روز آپ کی خبر کا انتظار کرتے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ قاصد نے پیغام خالد رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ پڑھتے جا رہے تھے اور ان کے چہرے کا تاثر بدلتا جا رہا تھا۔ وہاں جو سالار موجود تھے وہ پیغام سننے کو بےتاب ہو گئے۔ امیر المومنین کے سوا مجھے کون روک سکتا تھا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور سالاروں سے مخاطب ہو کر بولے، امیر المومنین نے حکم بھیجا ہے کہ ایاز بن غنم دومت الجندل میں لڑ رہا ہے، اللہ اسے فتح عطا فرمائے۔ ادھر سے فارغ ہو کر وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ امیر المومنین نے کہا ہے کہ جب ایاز اپنی فوج کو لے کر ہمارے پاس آ جائے تو ہم آگے بڑھیں، اس کے آنے تک ہم جہاں ہیں وہی رکے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جو رونق اور آنکھوں میں فتح و نصرت کی جو چمک ہر وقت رہتی تھی وہ بجھ گئی اور وہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ سالاروں کے اس اجلاس پر سناٹا طاری ہو گیا، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خلیفۃ المسلمین نے پیش قدمی روک دی تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایسا تاثر کبھی کبھی آیا کرتا تھا اور یہ تاثر ایک طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتا تھا۔ کسی بھی سالار کو خلیفہ کے اس حکم کے متعلق کوئی بات کہنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ چند منٹوں بعد خالد رضی اللہ عنہ گہری سوچ سے بیدار ہوئے اور قاصد کی طرف دیکھا۔ اللہ تجھے سفر میں سلامتی اور رحمت عطا کرے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، آرام کرنا چاہتا ہے تو کر لے اور واپسی کا سفر اختیار کر۔ امیر المومنین سے میرا اور میرے ساتھیوں کا سلام کہنا، پھر کہنا
کہ جنگ کے حالات کو وہی بہتر سمجھتے ہیں جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ محاذ سے اتنی دور بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا لڑنے والوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کہنا کہ ولید کا بیٹا خلافت کے حکم عدولی کی ضرورت نہیں کرے گا، لیکن حالات نے مجبور کیا اور اسلام کو خطرہ لاحق ہوا تو میں حکم عدولی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں خلافت مدینہ کا امین اور اسلام کا پاسبان ہوں۔ میں دشمن کو اپنے اوپر آتا دیکھ کر ایک شخص کے حکم کو ایک طرف رکھ دوں گا۔ مجھے خوشنودی اللہ کی درکار ہے، اللہ کے کسی بندے کی نہیں۔ میں معلوم کروں گا کہ سالار آیات کے محاذ کی صورتحال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے مدد کی ضرورت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محاذ سے جلدی فارغ ہو سکے اور آتش پرست اس عرصے میں سنبھل جائے۔ اور خلیفۃ المسلمین سے کہنا کہ ہم نے جرتش کی آگ کو سرد کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی فتح عطا کی ہے جس نے کسریٰ کے محل کو شیطان کا بسیرا بنا دیا ہے۔ اردشیر کے تخت پر جو کوئی بیٹھتا ہے وہ 2 روز بعد اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ فارس کی شہنشاہی اور اس کی شان و شوکت کو ہم نے دجلہ اور فروت میں ڈبا دیا ہے۔ ہیرا، جسے ہم فارس کا ہیرا کہتے ہیں، ہمارا فوجی اڈا ہے، ہمارے لیے دعا کرتے رہے۔ قاصد کی روانگی کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے ایک کمانڈر کو بلا کر کہا کہ اپنے ساتھ 2 بڑے تیز اور توانا سپاہی لے کر بہت تیز رفتار سے دومت الجندل جائے اور غور سے دیکھے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے اور سالار ایاز بن غنم کب تک فارغ ہو سکیں گے اور کیا اس کے جلدی فارغ ہونے کا امکان ہے بھی یا نہیں۔ کمانڈر اسی وقت روانہ ہو گیا۔ امیر المومنین کے اس حکم کو جو تم نے سنا ہے جہن سے اتار دو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، دل میں خلافت مدینہ کا پورا احترام رکھتے ہوئے ان حالات کو دیکھو جو ہم نے آتش پرستوں کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر ہم ایاز کے انتظار میں یہی بیٹھے رہے تو کسریٰ کی فوج کو سنبھلنے کا وقت مل جائے گا۔ خدا کی قسم، تم سب یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ کسریٰ کی فوج پر تم نے جو خوف طاری کر دیا ہے وہ انہیں کسی میدان میں تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہرنے دے گا۔ اور مدائن میں محلات میں تخت نشینی پر جو قتل و غارت ہو رہی ہے وہ ہمارے حق میں جاتی ہے۔ قوم کے سرداروں میں جب تخت و نشینی وجہ پیکار بن جاتی ہے تو فوج ایسی تلوار کی مانند ہو جاتی ہے جو بڑے ہی ڈھیلے اور کمزور ہاتھوں میں ہو۔ ہاں ابن ولید، سالار عاصم بن عمرو نے کہا، کسریٰ کے جن سالاروں نے فارس کے بچے ہوئے علاقوں میں اپنی فوج پھیلا دی ہے وہ سالار بھی تخت کے خواہش مند ہوں گے۔ وہ ہم پر فتح حاصل کر کے فارس کے تخت پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو فارس جلدی تباہ ہوگا۔ سالار عیدی بن حاتم نے کہا، سالاروں کے دماغوں پر جب تخت و تاج سوار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ملک اور قوم کو بڑی جلدی تباہ کر دیتے ہیں۔ جب توجہ تخت کے تحفظ اور اپنی ذات پر مرکوز ہو جاتی ہے تو نگاہ دشمن سے ہٹ جاتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان حالات سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اپنی فوج کو تیاری کی حالت میں رکھو۔ ہم آخری فیصلہ دومت الجندل کی صورتحال معلوم ہو جانے پر کریں گے۔ دومت الجندل کی صورتحال سالار ایاز بن غنم کے لیے مخدوش تھی۔ دومت الجندل اس دور کا مشہور تجارتی مرکز تھا۔ آج کے عراق اور شام کے شاہراہیں یہی آ کر ملتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پر چڑھائی کی تھی تو اس دوران خالد رضی اللہ عنہ دومت الجندل تک پہنچے اور یہاں کے قلعے سے قلعے دار عقیدر بن مالک کو گرفتار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ عقیدر بن مالک نے اسلام تو قبول نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن حضور کی وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا
تو इस शख्स ने मदीने की वफादारी तर्क कर दी और ईसाइयों और बुत परस्तों को साथ मिलाकर इनका सरदार बन गया था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उकेदर बिन मालिक की सरदारी को खत्म और इसके जेरे असर गैर मुस्लिम कबाइल को अपने जरे नगी करने के लिए सालार अयाज बिन गनम को भेजा था। अयाज तजुर्बकार सालार थे, लेकिन दोमतुल जंदल पहुंचे तो देखा कि ईसाइयों का एक बहुत बड़ा कबीला जो कल्ब कहलाता था अपने इलाके के दिफा के लिए तैयार था। ये कबीला जंग व जदाल में शोहरत रखता था। अयाज ने किले को मुहासरे में ले लिया, लेकिन ईसाइयों ने बाहर से मुसलमानों को मुहासरे में ले लिया। अयाज की फौज को आगे भी और अकब में भी लड़ना पड़ा। इस सूरत हाल में जंग को ऐसा तोल दिया जो खत्म होता नजर नहीं आता था, और ये सूरत हाल अयाज के लिए रोज बरोज मखदूश होती जा रही थी। खालिद का भेजा हुआ कमांडर वापस आया तो उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि अयाज बिन गनम कैसे आएगा, उसे तो खुद मदद की जरूरत है। कमांडर ने दोमतुल जंदल में अयाज और दुश्मन की फौजों की पोजीशनें तफसील से बयान की। खुदा की कसम, मैं यहाँ इंतजार में फारिग नहीं बैठ सकता, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरजोश आवाज में कहा। पेशतर इसके कि दुश्मन आगे आ जाए, मैं आगे बढ़ूंगा। मदाइन की शहर पनाह मुझे पुकार रही है, कूच की तैयारी करो। मशहूर मौर्रिक तिबरी और बलाजी ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की खुद सरी और सरकशी मशहूर थी। वो चैन से बैठने वाले सालार नहीं थे। इस सूरत में कि दुश्मन 4 शिकस्तें खा चुका था और उसका निजाम दरहम बरहम हो गया था और मदाइन के शाही ऐवान अब तरी फैली हुई थी, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु फारिग बैठ ही नहीं सकते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का जासूसी का निजाम बड़ा तेज और ज़हीन था। इसमें ज्यादातर वो मुसलमान थे जो फारस में गुलामों जैसी जिंदगी बसर कर रहे थे। वो इन इलाकों से वाकिफ थे और मुख्तलिफ कबीलों की जुबानें समझ और बोल सकते थे और इनका बहरूप धार सकते थे। वो मदाइन के महलात के अंदर की खबरें ले आए थे। अब उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को खबरें देनी शुरू कर दी कि फारस की फौज कहाँ कहाँ मौजूद है और किस जगह क्या कैफियत है। इनके इत्तिलाओं के मुताबिक ईरानियों की फौज की ज्यादातर नफरी 2 शहरों में थी। एक था ऐनुल तर और दूसरा अंबार। ऐनुल तम हीरा के करीब था और अंबार इसके दुगने फासले पर आगे था। ऐनुल तम दरियाए फुरात से दूर हटकर वाक़े था और अंबार फुरात के किनारे पर था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला किया कि पहले अंबार पर हमला किया जाए। ये भी तिजारती शहर था जिसमें गल्ले के बहुत बड़े बड़े जखीरे थे। जून 633 ईस्वी के आखिर रबीउल अव्वल 12 हिजरी के वस्त में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हीरा से कूच किया। उनके साथ उनकी आधी फौज यानी 9000 नफरी थी, जो हमले के लिए बहुत ही थोड़ी थी। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह पर और अपनी जंगी पहम व फिरासत पर भरोसा था। वो मफ्तूहा इलाकों को फौज के बगैर नहीं छोड़ सकते थे। ईसाई और दीगर कबीलों ने इताअत तो कबूल कर ली थी, लेकिन मुसलमानों को बड़े तल्ख तजुर्बे हुए थे। इताअत कबूल करने वाले मौका मिलते ही इताअत से मुनकिर और बागी हो जाते थे। हीरा में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने काका बिन अम्र और इकरा बिन हबीस को छोड़ा था। यहाँ एक गलती की वजाहत जरूरी है। 2-4 तारीख दानों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु हीरा में सालार अयाज बिन गनम के इंतजार में 1 साल रुके रहे। ये गलत है। उस दौर की तहरीरों से साफ पता चलता है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हीरा में पूरा 1 महीना भी इंतजार नहीं किया। न उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को ये पैगाम भेजा कि वो उनके हुक्म के खिलाफ सालार अयाज का इंतजार किए बगैर
مدائن کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔